یہ نظر آئے اس گا. سارے معاملے میں شفیع جان صاحب آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کا نام بھی آیا کہ جناب ان کا بھی اپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہے، اور بھی ایک آپ کے ایک دو لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی سے کنیکٹڈ ہیں. لیکن ظاہری بات ہے آپ کی جماعت کا ہمیشہ جو ہے وہ احتساب کا نعرہ جو ہے وہ رہا ہے کہ جناب احتساب ہونا چاہیے، طاقتور کے خلاف جو ہے وہ اگر احتساب نہیں ہوگا تو معاشرہ کس طرح چلے گا. سپورٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو آپ کی جناب یہ احتساب کر رہی ہے، لوگوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر رہی ہے، ڈیولپر ہو کوئی بھی ہو، آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے یا ہماری کسی رہنما کی یہاں پہ کوئی فلیٹ ہے تو وہ ان کے ایف بی آر کے گوشواروں میں شو ہو رہا ہے، وہ کوئی چھپایا نہیں گیا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ اکثر ہو رہا ہے، یہ صرف اسلام آباد کی بات نہیں ہے، میں پورے ملک کی بات کروں گا کہ جب بلڈنگ کڑی ہو جاتی ہے تب ان کو ہوش آ جاتا ہے. جب بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بلڈنگ بن جاتی ہے کراچی ہو یا اسلام آباد ہو تو تب جو اتھارٹیز ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے. پہلے تو اب سی ڈی اے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی ارریگولیرٹی ہے تو پھر یہ بلڈنگ بنی کیوں، یہ بننے کیوں دیا گیا. دوسری بات، جب میں نے تھوڑی اس پہ معلومات کی تو مسئلہ جو ہے وہ بلڈر کے ساتھ چل رہا ہے گورنمنٹ کا. تو اگر بلڈر کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے تو پھر عام لوگوں کو کیوں اس کے نکالا گیا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ یہ تو 4 ٹاورز بننے تھے، 2 بن چکے ہیں. ایک ٹاور، دوسرے جو ٹاور ہے اس کے 4 فلور ہو چکے ہیں، جو کہ ایک کمرشل ہوگا اور دوسرا اس کے ساتھ ایک ہوٹل کا ٹاور بننا ہے. اگر ایسا کوئی بھی بلڈر کا ایشو تھا تو اس میں عام آدمی کا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ سی ڈی او کو اس وقت ہوش کیوں نہیں آیا جب یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہو گئی؟ اس کے بعد بھی سالوں سے لوگ سیل پرچیز بھی اس میں کر رہے ہیں. اب وہ فلیٹ جو 2 کروڑ کا کسی نے خریدا ہے 2014-15 میں تو وہ آج اس کی ویلیو سے ڈبل ہوگی، ٹرپل ہوگی. عام آدمی کیوں سفر کر رہا ہے؟ تو اس حکومت میں عام آدمی کی سفر کرنا جو ہے وہ معمول بن گیا ہے، چاہے وہ سی ڈی اے کے فلیٹس ہو یا پھر پیٹرول بم ہو یا مہنگائی ہو یا پھر اکنامک صاحب آپ کنڈیشن کی ہو. رائے کیا ہے؟ اس کو معاملے کو کس طرح ریزالو کرنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، پہلی رائے میری یہ ہے کہ پہلے تو سی ڈی اے کو کٹہرے میں لانا چاہیے. جو اس ٹائم جو موجود تھی، جو عہدوں پہ براجمان تھے، کہ ان سے ایک غیر قانونی چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر قانونی چیز ہے تو اس ٹائم کیوں اپروو ہوئی. اس ٹائم کے جو افسران تھے پہلے تو ان کو کٹہرے میں کرنا چاہیے. اس میں عام آدمی کا کیا نقصان، مطلب نقصان کیوں ہو؟ عام آدمی تو دیکھ رہا ہے کہ ایک چیز بن رہی ہے، اس میں وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ سی ڈی اے سے سرٹیفائیڈ ہے، منظور شدہ ہے. پھر سی ڈی اے کو اگر 10-15 سالوں بعد ہوش آیا تو یہ تو پھر پہلے تو سی ڈی اے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، پھر آگے جو ہے انکوائری کو موو کرنا چاہیے. سر وہ سی ڈی والی چیز تو ہو گئی نا، اب تو ظاہری بات ہے مجموعی طور پر اب یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ جناب کوئی ارریگولیرٹی تو ہوئی ہے، جو اس کا جرمانہ بھی دینا تھا وہ بھی اس پارٹی کی طرف سے نہیں دیا گیا. اب آگے کیا کریں؟ اس طرح تو پھر ظاہری بات ہے غریب آدمی جو مثال کے طور پر جس کا ایک چھوٹا سا 5 مرلے کا 3 مرلے کا گھر ہے اور وہ بھی غیر قانونی طور پہ بنتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی کئی سال ہو چکے ہوں، جب وہ گرانے کے لیے آئیں گے تو وہ بھی کہے گا جناب میں تو اتنے سالوں سے بیٹھا ہوں، میرا آپ یہ گھر کس طرح گرا سکتے ہیں؟ سوال تو پھر وہ بھی کرے گا. یہاں پہ تو سوال پھر اس بات کا بھی آتا ہے کہ طاقتور کے خلاف جو ہے وہ قانون ہلکا ہو جاتا ہے، غریب آدمی جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. دیکھیے، گھر کا اور جو اپارٹمنٹس ہے اس کا ذرا ڈفرینس یہ ہے کہ گھر کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ آنر ہی ہوتا ہے جو اس میں رہ رہا ہوتا ہے. اچھا جی. اب جو اس قسم کے جو اپارٹمنٹس بنتے ہیں تو بلڈر کوئی اور ہوتا ہے. پھر یہ جو بلڈر ہے وہ سی ڈی اے سے، لیٹ سپوز سی ڈی اے ہو یا پھر ایل ڈی او سے سرٹیفائیڈ ہو، سرٹیفکیٹس بھی لے لیتا ہے، اپروو بھی ہو جاتا ہے. پھر عام آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے جو سی ڈی اے سے سرٹیفائیڈ ہے، سی ڈی اے نے اس کو لیٹر دیا ہوا ہے، وہاں سے منظور شدہ ہے، تو اس میں وہ انویسٹمنٹ کر لیتا ہے. بعد میں اگر بلڈر کے ساتھ تو اس ادارے کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس میں عام آدمی کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو اس میں خریداری کرتا ہے یا جو اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. عام آدمی بیچارہ وہ تو بیچارہ سفر وکٹم ہے اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہے منیب صاحب، یہ اس سارے معاملے کے اندر اٹس ویری کنفیوزنگ بیکاز نام بڑے طاقتور ہیں اس کے اندر. مطلب جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ تو مطلب میں تو دیکھ کے میں پوری لسٹ میں نہیں، آئی ڈونٹ اسٹارٹ ٹیکنگ نیمز، ہمارے میڈیا سے بھی کچھ لوگ اس کے اندر شامل ہیں، بٹ دے پاورفل پیپل. اب ظاہری بات ہے ایک تاثر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جناب اب کوشش کی جائے گی اس کو ذرا تھوڑا سا کنفیوز کیا جائے، کوئی ذرا نکل جائے، کوئی حل کاٹ لو، جس طرح عام طور پہ پاکستان میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو وہ فائلوں کو پہیے لگانے والا کانسیپٹ بھی تو بہت ہے نا. یہ کیا اس طرف آپ کو لگ رہا ہے کہانی جا رہی ہے؟ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جناب یہ بھی کوئی پرسنل ایشو ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے کہ اب جا کے گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن میں آئی ہے. اتنی دیر سے یہ بلڈنگ پوری کھڑی ہوئی تھی تب تک تو کچھ نہیں ہوا. اچھا، یہ ایک بات منصور صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بائی دا وے اونرشپ بھی ہے اور ٹیننسی کے اوپر بھی چند عام لوگ وہاں رہ رہے ہیں. جی جی، ٹیننسی اگریمنٹس بھی ہیں نا وہاں پر، رینٹل جو. لیکن ایک تو چلے بنیادی اصول کی بات کر لیتے ہیں. جو بائر ہے نا کوئی بھی،
چاہے وہ کوئی اہم شخصیت ہے یا غیر اہم ہے، ٹھیک ہے جی، اگر اس نے خریدا ہے اور ایک چیز کوئی ایک چھوٹا سا کوئی زمین پہ بنا ہوا فلیٹ، مطلب ایسی چیز تو نہیں نا، ایک سپر اسٹرکچر ہے نا، جی جی ٹوئن ٹاور ہے، ایک پورا بنا ہوا اور ایک وہ ابھی انفنشڈ ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ بنا ایک بڑی سینٹرل جگہ کے اوپر، ہاں اور بنا ود دی کنائیونس آف سی ڈی اے. کنائیونس ہی کہوں گا نا جی، اگر غیر قانونی بن رہی تو پھر اس کی جو اس کو ویلیڈیٹ کیا اس سارے پروسیس کو، وہ سپریم کورٹ نے کیا، ٹھیک ہے جی. وہ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کس کا تھا کس کا نہیں تھا، چلیں ہم ادھر بھی نہیں جاتے. ٹھیک. لیکن اس سٹرکچر کو بنے ہوئے میرے خیال میں آپ کو اور مجھے دیکھتے ہوئے کافی عرصہ ہی ہو گیا. جی ایسے ہی ہے. ایسے مطلب یہ نئی چیز تو نہیں ہے. ہاں جی. اب ایشو یہ ہے نہیں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ آپ بڑا اچھا ایک اس کا تناظر دے رہے ہیں. وہ عام طور پہ نا دور دراز علاقوں میں اگر کوئی چیز بن جائے نا تو آپ بندہ کہتا ہے اتھارٹیز نے دیکھا نہیں. یہ ماشاءاللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے میرے خیال میں صدر مملکت نکلتے ہوں گے تو یوں کر کے دیکھتے ہوں گے, سپریم کورٹ کے ججز نکلتے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے, وزیر اعظم باہر آتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے, اس ملک کی وفاقی کابینہ نکلتی ہوگی وہ دیکھتی ہوگی, ایم این ایز نکلتے ہوں گے, سینیٹر نکلتے ہوں گے, سب دیکھتے ہوں گے. You cannot miss it. No, it's very obvious. It's very obvious. It's standing right at the door of the constitutional avenue. اور آپ کی embassies, diplomatic enclave is just like a stone throw away. اب ایشو یہ ہے کہ یہ سب کچھ بنا, جس نے بھی بنایا, سی ڈی اے کا چیئرمین کون, ڈائریکٹر کون, سی ڈی اے کے چیئرمین کی اتنی تپڑ نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے یہ سب کر رہے ہیں. جی اتنا بڑا پنگا لے. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اس کے اندر بہت سے پاورفل لوگوں کی جب تک مرضی منشا نہ شامل ہو وہ نہیں ہو سکتا. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اب اس کے اندر انوالو ہو گیا ہے منصور صاحب تھرڈ پارٹی انٹرسٹ. ٹھیک. آپ میں کوئی اور, میں مثال دے رہا ہوں, ایکس وائی زی اس نے گھر خرید لیا, اس نے اپارٹمنٹ خرید لیا. اب وہ تو کہتا ہے جی میں نے تو ایک چیز لی جو ایل ڈی اے نے اپروو کی ہوئی ہے یا سی ڈی اے نے اپروو کی ہوئی ہے اور بنی ہوئی ہے, کاغذ پورے ہیں, میں نے 2 کروڑ 1 کروڑ 5 کروڑ جتنے کا بھی تھا میں نے لے لیا. اس کا رونا پیٹنا اب جائز ہے. ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میرا پرابلم نہیں ہے کہ اگر سی ڈی اے نے پیسے لے کر یا کسی ڈائریکٹر نے 2-4 لوگوں نے پیسے لے کر اسے بننے دیے, دیٹ از ناٹ مائی جاب. میں اور آپ پلاٹ لینے کے اگر جاتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں نا, ٹائٹل دیکھ لیں. انویسٹر کا کوئی قصور نہیں ہے, انویسٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. آپ دکان خریدنے جائیں گے, آپ کہیں گے یار اچھا پلازے میں بنی ہوئی ہے, ٹائٹل ٹھیک ہے, کوئی ڈسپیوٹڈ جگہ تو نہیں ہے. اب اس کو بننے میں جو ریلیونٹ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے اگر کوئی چیز مس کی ہوئی ہے یا وہ سپر اسٹرکچر ہی سارا انلیگل ہے تو وہ آپ ون کی ناٹ ایکسپیکٹ یو ٹو نو دیٹ انلیس کہ جی آپ بہت ہی وہ ہیں کہ جی آپ نے ایک فائل نکال کے دیکھ لیا. وہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ تو اپنے یونٹ تک ہے نا محدود. سو جہاں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ انوالو ہو جائے, نارملی چاہے کورٹس ہو چاہے گورنمنٹ ہو, وہ لینینٹ ویو یہ لیتی ہیں کہ اب یہ صرف اٹ از ناٹ بٹوین اے وائلیٹر اینڈ دا ریگولیٹری اتھارٹی. نو, اس کے اندر ایک تھرڈ پارٹی انٹرسٹ انوالو ہے, افیکٹو بھی ہے. سو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے, آئی ایم شیور گورنمنٹ دیکھے گی. لیکن لوگوں کا سوال یہ ہوگا جی کہ اگر وہی والی بات جو شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بندے نے 2 کروڑ کا خریدا ہے 2014 میں, اس نے قسطیں دی جو بھی کیا, آج اس کی مارکیٹ ویلیو اگر 5 یا 6 کروڑ ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے نہیں آپ 2 کروڑ ہی لیں, تو وہ بھی زیادتی ہے اس کے ساتھ. صحیح بات ہے. اس بندے کو تو ہوگا کہ یار میری ہارڈ ارن منی ہے تو آپ نے کیوں, میں نے پیسہ لگایا. اب ایشو یہ ہے, اس کو یہ بھی کچھ ہمارے جو کچھ سینئرز ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر کوئی انٹرسٹ انوالوڈ ہے کسی کا. محسن نقوی صاحب کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا, سب کچھ کیا گیا. میں نے جو انڈیپینڈنٹلی اس کو میں نے کوشش کی کہ جی محسن نقوی صاحب کے قریب اگر کوئی لوگ ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں کہ کیا ان کا کوئی انٹرسٹ ہے, تو جو اب تک میں پتہ کر پایا کہ کسی وہ گور اعجاز صاحب کا ٹائم اینڈ اگین وہ ایک تصویر دکھائی گئی کہ جی وہ گور اعجاز صاحب کرے, وہ سعودی پاک بزنس کاؤنسل کے لوگوں کی. اور یہ جو پاشا صاحب اپیرنٹلی جنہوں نے یہ بنایا ہے ان کا موقف یہ تھا کہ میں بینکرپٹ ہو چکا ہوں, میرے پاس تو ایل ڈی اے کے جو میری جرمانے ہیں وہ دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. سو آئی وانٹ somebody to come in through FDI, کو سعودیز آ جائیں, کوئی آ جائے اور یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرے تاکہ میری بھی بچت ہو جائے, کیونکہ اسٹرکچر تو بن گیا ہے, یہ سب بنا ہوا ہے, تو یہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے اور یہ سلسلہ آگے چلے. سو کسی ایسے شخص کا ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو رہا کہ کوئی اپنا اس میں چاہ رہا ہے, اسی لیے کیا گیا ہے کہ ان کو نکالو اور تاکہ ہم آئیں. اگر کوئی آئے گا بعد میں تو وہ obvious ہو جائے گا نا کہ یہ کسی کے لیے کیا گیا ہے. لیکن اگر وائلیشن ہے تو کل میں نے محسن نقوی صاحب کا کلپ جو پی ایس ایل کے فائنل کے وقت کچھ رپورٹر سے بات کرے تو وہ کہہ رہے تھے سب کچھ ہے. کچھ دن پہلے انہوں نے دبئی کے حوالے سے کہا, ملک سے باہر اپیرنٹلی انہوں نے کہا کہ اتنے 100 ارب کے پتہ نہیں کتنے ڈالر پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے باہر اور وہ آ جائے. سو اگر گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, سو بھی ہے, جانا چاہیے. بٹ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ جب اس طرح کا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. پھر جو کچی آبادیوں والے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں تو ان کا رائٹ بھی پروٹیکٹ کروائیں, ایسے ہی ادھر بھی کچھ کریں, ادھر بھی ہونا چاہیے.